عدنان سید، اور آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما اجمل وزیر کی کہ اجمل وزیر کی ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور جس کے بعد اجمل وزیر کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اجمل وزیر کس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، کس طرح تحریک انصاف میں آئے، تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے کس گروپ میں یہ بہت زیادہ فعال تھے، اور اب تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اب وہ مکمل طور پہ کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی بھی حکومت نے اتنی بڑی پیمانے پر کرپشن اور نااہلی کی بنیاد پر اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے۔ یہ بات تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں جو ہے بعض اہم باتیں کر رہے ہیں اجمل وزیر ایک صاحب سے، اور اس آڈیو کی بنیاد پر اجمل وزیر کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اجمل وزیر کا تعلق کس جماعت سے ہے، خیبر پختونخوا حکومت میں کس گروپ میں یہ شامل تھے، ان تمام حوالوں سے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ قائد اعظم سے اجمل وزیر کا تعلق تھا اور مرکزی سینئر نائب صدر تھے مسلم لیگ قائد اعظم کے، لیکن الیکشن سے کچھ عرصے قبل انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا تعلق تو سابقہ فاٹا کے علاقوں سے ہے، لیکن چونکہ ان کے اچھے مناسب تھے عاطف خان اور شہرام ترکئی سے، اسی بنیاد پر ان کو خیبر پختونخوا حکومت میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں بڑے ٹیکنیک سے جو ہے وہ شہرام ترکئی اور عاطف خان کو کابینہ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ دونوں بہت خاص سمجھے جاتے تھے وزیر اعظم عمران خان کے، لیکن پرویز خٹک کے مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہٹانے کے پیچھے سارے کام جو ہے وہ وفاقی وزیر پرویز خٹک کا کام تھا، اور اسی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کابینہ سے ہٹایا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس کے بعد پرویز خٹک کی یہ خواہش تھی کہ ان کو دوبارہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا جائے، لیکن جب ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں بنایا گیا تو انہوں نے ایک اور فرمائش کی کہ ان کو وزیر داخلہ بنایا جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کی اس فرمائش کو بھی جو ہے وہ رد کر دیا۔ لیکن آخرکار جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قرعہ محمود خان کے نام کھلا، اور یہ نام بھی بتایا جاتا ہے، ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں کہ پرویز خٹک نے اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے محمود خان کو بہت زیادہ کوششیں کی، اور انہی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا گیا۔ لیکن جو دو اہم شخصیات تھی خیبر پختونخوا حکومت میں، ایک کا نام عاطف خان تھا، ایک کا نام شہرام ترکئی۔ عاطف خان بھی بڑے اسٹرانگ امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن ان کو جو ہے وہ وزیر بنایا گیا۔ یہ دونوں وزیر تھے، اور اس کے کچھ عرصے قبل ہی ان کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹا دیا گیا، اور ان پہ جو اندرونی ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم سے یہ شکایت کی تھی کہ یہ کابینہ کی جو بعض معاملات ہیں ان کو باہر بتاتے ہیں اور یہ گروپنگ کر رہے ہیں، اور اس قسم کی مشکلات کا جو ہے ان کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ان دونوں کو باہر کر دیا گیا۔ اب لیکن انہی کے ایک چاہنے والے ہیں یہ اجمل وزیر، اور انہی کی وجہ سے ان کو مشیر برائے اطلاعات بنایا گیا تھا، اور اب وہ بھی جو ہے کابینہ سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو اب بنیادی طور پہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے مکمل جو ہے وہ اختیار میں آ گئی ہے، کیونکہ جو بھی ان کے مخالفین تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور اب مکمل طور پہ جو وفاقی وزیر ہے پرویز خٹک اب ان کے اختیار میں، جو وزارت اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کی وہ ان کے اپنے مکمل پاس آ گئی ہے، کیونکہ محمود خان کو وہ لائے تھے، اور اب ان کا عمل دخل اور زیادہ بڑھے گا۔ اس کے بعد ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کبھی بھی آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی بھی حکومت نے اتنے بڑے پیمانے پہ اپنے وزیروں کو تبدیل کیا ہو، چاہے وہ نااہلی کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ کرپشن کی بنیاد پر ہو۔ تو یہ پہلی بار جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنے بڑی پیمانے پر وزراء کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کو ہٹایا جا رہا ہے، جس کے اوپر بھی کرپشن کا معاملہ آتا ہے اس کو خان صاحب فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اور اب دیکھتے یہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کی جو تحقیقات ہے وہ کیا سامنے آتی ہیں، لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اس طریقے سے احتساب کا عمل حکومت کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم نے جاری کیا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت ایسی مثال جو ہے آپ کو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ملتی۔ اگر ہم دیکھیں جو سب سے زیادہ جو اس حکومت میں سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ تو وزارت اطلاعات کے ساتھ رہا ہے۔ سب سے پہلے فواد چودھری کو بنایا گیا، اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا،
پھر معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان آئی، فردوس عاشق ایوان کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اب شبلی فراز آئے ہیں۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں پہلے فیاض الحسن چوہان کو بنایا گیا وزارت اطلاعات کا وزیر، اس کے بعد شمشاد بخاری کو بنایا گیا، اس کے بعد دوبارہ سے اب فیاض الحسن چوہان کو لایا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو ہے اجمل وزیر جو ہے ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ تو وزارت اطلاعات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اہم جو ہے وہ تصور کر رہی ہے حکومت، جبھی اس پہ اتنے زیادہ تیزی سے تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں، گو کہ یہ مناسب نہیں ہوتا ہے سیاست میں اتنی زیادہ تیزی سے تبدیلیاں، لیکن وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ جس شخص پہ بھی ذرا سا بھی الزام آئے یا جس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مس فٹ ہے، اس کو وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو اہم چیزیں ہیں وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے قریبی ساتھی جہانگیر ترین کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کروائی ہے، اس کے بعد اس وقت جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان کے خلاف کارروائی ہے، ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ سندھ میں جو حلیم عادل شیخ ہمیں تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں ان کے خلاف بھی انکوائریاں کھل گئی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم اس بات پہ تو فلی طور پر جو ہے ڈٹرمنٹ ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ بلا تفریق جاری رہے گا، چاہے اس کا تعلق ان کی پارٹی کے افراد سے ہو یا کسی اور جماعت کے افراد